السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں اساسہ شکیل اور آپ لوگ کافی عرصے سے میری ولاگس، ویڈیوز اور ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں جن میں اپنی چائنا کی لائف کے بارے میں بتاتی ہوں، اور مجھے بہت سارے کویشچنز، کمنٹس، ڈی ایمز آتے ہیں کہ آپ چائنا میں کیسے گئی ہیں، آپ وہاں پہ کیا پڑھ رہی ہیں، چائنا میں لائف کیسی ہے، لڑکیوں کی لائف کیسی ہے، کیا وہ سیف ہیں یا نہیں ہے، یا مسلمس کی لائف وہاں پہ کیسی ہے، چیلنجنگ ہے یا وغیرہ وغیرہ۔ اور مجھ سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کویشچنز جن میں آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ حلال فوڈ کیسے فائنڈ کرتے ہیں، وہاں پہ حلال فوڈ ہے بھی یا نہیں ہے، اور آپ وی پی این کون سا یوز کرتی ہیں، اینڈ مچ مور۔ سو آئی تھاٹ آف میکنگ اے ون ویڈیو جس میں آپ کے سارے کویشچنز کے آنسرز کروں گی۔ سو بیسیکلی میں چائنا آئی تھی اسٹوڈنٹ ویزا پہ، اور میں چائنا 2023 میں آئی تھی، اینڈ آئی ایم ڈوئنگ بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس۔ اور میں جب شروع میں آئی تھی تو آئی واز لیونگ ود مائی بردر، بیکاز میرے بھائی بھی یہاں پہ چائنا میں ہی ہوتے تھے، بٹ ہی لیفٹ آئی تھنک 1 year ago۔ اور اس کے بعد مجھے ریالٹی پتہ چلی کہ وٹ از ریالٹی، بیکاز تب تک تو آئی واز ڈیپینڈنگ آن مائی بردر کہ بھائی ہیں کر لیں گے، بھائی ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آفٹر دیٹ آئی ایم لیونگ ان اے ریالٹی، اور وہ ریالٹی یہ ہے کہ آئی ایم سو سیف، لائک چائنا بہت ہی زیادہ سیف ہے۔ میرے اندر سے وہ جو ڈر تھے جو کہ ایک پاکستان میں رہتے ہوئے نارمل ایک لڑکی کو ہوتے ہیں کہ میں باہر نہ جاؤں اس ٹائم پہ، یا میں یہ چیز اکیلے نہ کروں، وہ چیز اکیلے نہ کروں، اینڈ مچ مور، یو پیپل نو دیٹ تھنگ بیٹر، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ تو اس چیز میں مجھے یہ کانفیڈینس ملا ہے کہ جب سے میرے بھائی گئے ہیں، اس سے پہلے میں ان پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی، ایون دو کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جاؤ یہ چیز خود کر کے آؤ، جاؤ یہ کام خود کر کے آؤ، بٹ آئی واز کیپ ڈیپینڈنگ آن ہیم کہ بھائی کر لیں گے، بھائی کر لیں گے۔ بٹ جب وہ یہاں سے پاکستان واپس گئے ہیں تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ یار دس از دا ریئل لائف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے میں ساری چیزیں خود کر رہی ہوں، میں باہر جاتی ہوں، گروسری کرتی ہوں، کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہے، بیکاز آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ کی کلاسز ہوتی ہیں، آپ ایوننگ میں کسی ٹائم آپ لیٹ فری ہو رہے ہوتے ہیں، تو میں ایسا بھی ہوا ہے کہ میں 9 9 10 10 11 بجے بھی میں مارٹس گئی ہوں، وہاں سے گروسری کرنے گئی ہوں، بٹ آئی نیور فیلٹ کہ میں انسیکیور ہوں یا مجھے کچھ بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے اپنے ارد گرد۔ مطلب کہ ایک عورت جو لڑکی ہوتی ہے نا، اس کو مرد کی نظریں سمجھ آ جاتی ہیں، تو مجھے وہ چیز یہاں پہ کبھی بھی فیل نہیں ہوئی چائنیز کے تھرو۔ مطلب ان سے ایسا کوئی جسچر مجھے نہیں آیا کہ میں انسیکیور ہو رہی ہوں یا ایسی کوئی بھی بات۔ اور پھر یہاں پہ ٹیکسی ہوتی ہے کہ آپ ظاہر ہے کہیں جاتے ہیں، مارٹ جاتے ہیں، آتے ہیں، یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں آپ ٹیکسی کے تھرو جاتے ہیں، تو مجھے کبھی وہاں بھی بیٹھ کے انسیکیور فیل نہیں ہوا کہ لائک دیئر از سم تھنگ رانگ، جب کچھ غلط ہوتا ہے تو گرلس کو ویسے بھی فیل ہو جاتا ہے کہ یار دیئر از سم تھنگ رانگ، تو وہ چیز مجھے کبھی فیل نہیں ہوئی۔ الحمدللہ الحمدللہ ایسا کبھی بھی کچھ بھی یہاں بھی نہیں ہوا ود ان دیز 1.5 or 2 years جب سے میرے بھائی واپس گئے ہیں، ایسا کوئی سین یہاں میرے ساتھ نہیں ہوا کہ میں اس چیز کی وجہ سے ڈر گئی ہوں۔ اینڈ اسٹل آئی ایم لیونگ الون، تو مجھے کسی بھی چیز کا الحمدللہ کوئی ڈر نہیں ہے، بیکاز چائنا از ٹو سیف، ناٹ اونلی فار گرلس، ہر طرح سے آپ دیکھیں تو چائنا از ٹو سیف۔ تو اس چیز میں اگر کہوں، اس چیز میں اگر میں کسی لڑکی کو ایز اے سنگل، لائک کوئی لڑکی آ کے انڈیپینڈنٹلی یہاں رہنا چاہے، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جسٹ گو فار اٹ، اٹس ٹو سیف۔ اور ابھی میں انشاءاللہ اپنی سسٹر کا بھی ایڈمیشن کرنے والی ہوں، تو اس چیز میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی سٹی یا اسی یونیورسٹی میں آئے گی، بٹ اسٹل آئی ایم ٹیکنگ ہر آؤٹ فرام پاکستان، تو مجھے پتا ہے کہ وہ آ کے کسی اور سٹی میں ہی رہے گی یا کسی اور یونیورسٹی میں ہوگی، بٹ اسٹل آئی ایم ناٹ وریڈ اباؤٹ دیٹ کہ دس از ٹو سیف۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آئی لیوڈ ہیئر، میری لائف جو تھی، اور میں نے گھر والوں کو بتائی، میرے بھائی یہاں رہ کے گئے، ٹھیک ہے، ان کے جو ایکسپیرینسز تھے، اس کے بعد ہی میری فیملی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایک اور بیٹی کو بھی باہر بھیجنا چاہتے ہیں۔ سو دس از دا ریئل ایکسپیرینس، دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ لائف ہیئر از ٹو سیف، آپ بہت سیکیور ہیں، آپ بہت سیف ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، ہر طرح سے آپ سیف اینڈ سیکیور ہیں۔ تو یس، گو فار اٹ اف یو آر پلاننگ ٹو کم ٹو چائنا فار اسٹڈیز، اور آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ہاؤ یو گونا لیو الون، اور یہ مسئلے اور وہ مسئلے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ ہیئر دا سچویشن اینڈ environment از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام پاکستان، سو اف یو آر پلاننگ، گو فار اٹ۔ اینڈ میں یہاں پہ اسٹڈیز یونیورسٹی اسکالرشپ بیس پہ کر رہی ہوں، لائک وہ میری اکیڈیمک ریکارڈ پہ بیس کرتا ہے کہ میں اگر اچھا پڑھتی ہوں، اچھے مارکس لیتی ہوں، لائک 70-80% ابو میں اپنے ایگزامس کوالیفائی کرتی ہوں، تو مجھے یونیورسٹی اسکالرشپ دیتی ہے، جس میں کافی کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ آپ کو یونیورسٹی فل اسکالرشپ بھی دے دیتی ہے یا ہاف اسکالرشپ دے دیتی ہے، اٹ آل ڈیپینڈز آن دا اسٹوڈنٹس اکیڈیمک ریکارڈ۔
تو اسکالرشپ سے ریلیٹڈ کافی زیادہ انفارمیشن ہے جو کہ جس پہ بات کی جا سکتی ہے، بٹ دس ویڈیو از ناٹ اباؤٹ دیٹ. اوکے، ابھی نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے یونیورسٹی لائف. تو یہاں پہ یونیورسٹی لائف کیسی ہے، اسٹڈیز کیسی ہیں، یا ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی کویشچنس ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں گی کہ یہاں پہ ایجوکیشن ساری پریکٹیکل ہے. لائک پاکستان میں I did my FSc from Pakistan, so I know the education level and all those things there too. So میں اس کو اگر کمپیئر کر کے چائنا سے دیکھوں تو چائنا از ٹوٹلی بیسڈ آن پریکٹیکل. مطلب یہاں پہ تھیریٹیکل چیزیں کم ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل زیادہ ہیں. تھیریٹیکل بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے. کچھ سبجیکٹس ہیں جو ہوتے ہی تھیریٹیکل ہیں، ان میں بندہ ظاہر پریکٹیکل نہیں کر سکتا، لیکن کچھ سبجیکٹس جو پریکٹیکل بیسڈ ہیں اور وہ چائنا میں ایز آئی نو کہ وہ پاکستان میں ان کو ایز اے تھیوری پڑھایا جاتا ہے، وہ سبجیکٹس یہاں پہ ہم ٹوٹلی پریکٹیکل کرتے ہیں، وہ ٹوٹلی پریکٹیکل بیسڈ ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آئی لرنڈ اے لاٹ آف تھنگس جو کہ شاید میں نے اپنے FSc لیول پہ بھی یا میٹرک لیول پہ بھی میں نے اسکول کالجز میں کہ ہونا چاہیے تھا وہ پریکٹیکل، وہ چیزیں پریکٹیکل ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں تھی. سو آئی لرنڈ اے لاٹ آف تھنگس ہیئر کہ وہ چیزیں پریکٹیکل تھیں. اینڈ بیسڈ آن دوز پریکٹیکلز آئی لرنڈ اے لاٹ آف تھنگس کہ میں ابھی ایک فیلڈ میں کام کر سکتی ہوں اینڈ آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا تھنگس. میں ایک کمپیوٹر سائنس کی ایگزامپل لے کے ہی آپ کو سمجھاؤں گی کہ ایک کمپیوٹر سائنس کا بچہ جو کہ پاکستان میں اس نے کمپیوٹر سائنس رکھی ہے اور وہ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے، اور یہاں پہ آ کے جب اس کو کمپیوٹر پکڑایا جاتا ہے یا لیپ ٹاپ پکڑایا جاتا ہے کہ یہ چیز کرو، اینڈ شی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ بیکاز انہوں نے ساری زندگی اس کو چیز کو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ چیزوں کو آپ نے صرف بکس میں پڑھا ہے. مجھے آج تک بھی نہیں پتا، میری سسٹر خود کمپیوٹر سائنس اس نے کی ہے FSc میں، مجھے نہیں یاد کہ کبھی اس کے اسکول سے اس کو کہا گیا ہو کہ اپنا کمپیوٹر لے کے آئیں یا اپنا لیپ ٹاپ لے کے آئیں، یا ان کی کمپیوٹر لیبز ہو رہی ہیں اور وہاں پہ ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ بہت بیسک چیز ان کو یہ سکھائی جا رہی ہے کہ ونڈوز کیسے انسٹال ہوتی ہے. تو دس از دا ایجوکیشن لیول ان پاکستان. میں اس کو برا نہیں کہتی، شاید دس از کہ شروع سے چلتا آ رہا ہے یہی چیزیں ہیں، بٹ آئی تھنک اٹ شوڈ چینج. تھنگس شوڈ بی پریکٹیکل ناٹ اونلی تھیریٹیکل. کیونکہ یہاں جب آپ باہر آتے ہیں آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں، بہت زیادہ آپ کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، کیونکہ آپ نے پاکستان میں ٹوٹلی جو کچھ بھی پڑھا ہوتا ہے وہ تھیریٹیکل بیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پکڑا دیتے ہیں مشین کہ بھائی اس کو اب آپریٹ کرو. ہاؤ یو کین آپریٹ وین یو ہیو نیور سین دیٹ مشین ان یور لائف. سو دس از دا پرابلم. بٹ یہاں پہ آنے کے بعد آئی ریئلائز کہ دس از دا بیسٹ تھنگ ان لائف کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے لیپ ٹاپ کیسے آن کرنا ہے، کیسے آف کرنا ہے، اس کے کیا مسئلے آ سکتے ہیں، میں نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یا میں نے ونڈوز، بہت بیسک چیز ہے، میں نے ونڈوز کیسے انسٹال کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. بٹ آل آف دیز تھنگز اگر میں پاکستان سے کمپیوٹر سائنس کا بچہ یا بچی اٹھا کے ان سے پوچھوں تو دے ول ناٹ نو. Because their study was not on practical basis. Their study was based on theoretical basis, which is I think not good. But یہاں پہ آ کے آپ کو ہر کچھ پریکٹیکل کرنا ہے. آپ کی ساری تھرو آؤٹ ڈگری جو ہے وہ پریکٹیکل ہوگی. آپ لیبس جائیں گے، آپ پریکٹیکلس کریں گے. ایون کہ آپ کو وہ کلاسز میں بھی کہا جائے گا کہ آپ لیپ ٹاپس لے کے آئیں. ٹھیک ہے، جو ٹیچر پڑھا رہا ہے آپ اس کو وہیں پہ ٹیسٹ کریں، کوڈ ٹیسٹ کریں، یہ ٹیسٹ کریں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی فیلڈ. ٹھیک ہے، باقی فیلڈس میں بھی ایسا ہی ہے، بٹ آئی ایم کیپ ٹاکنگ اباؤٹ کمپیوٹر سائنس بیکاز میں خود کمپیوٹر سائنس فیلڈ سے ریلیٹ کرتی ہوں، تو آئی کین اونلی ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس. بٹ ادر فیلڈس میں بھی یہی سین ہے کہ وہاں بھی سارا کچھ پریکٹیکل بیسس پہ ہے. اینڈ دا موسٹ آسک کوشچن از کہ آپ حلال فوڈ کیسے ڈھونڈتی ہیں، یا چائنا میں حلال فوڈ بھی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. سو لیٹ می ٹیل یو کہ چائنا میں میجورٹی جو ہے وہ مسلم کمیونٹی ہے. لائک لانجو کی پیپل یا شنجیان پیپل، شیان پیپل، یہ سارے مسلمان ہیں. میجورٹی چائنا کی جو ہے وہ مسلمان ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ان کے پاس حلال فوڈ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، دس از ناٹ پاسبل. اگر کوئی یہ باتیں پاکستان میں رہتے ہوئے کرتا بھی ہے کہ چائنا میں حلال فوڈ نہیں مل رہا یا حلال چیزیں نہیں مل رہی، تو اٹس جسٹ اے میتھ. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں کہ حلال فوڈ کہاں پہ کیسے اویلیبل ہوتا ہے. مشکلیں تو نہیں آتی اس کو فائنڈ کرنے میں؟ نو، ناٹ ایٹ آل. آپ چھوٹے سے چھوٹے چائنا کے بڑے سے بڑے سٹی میں جائیں گے، وہاں پہ ماسک بھی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ پراپر مسجد بنی ہوئی ہے. مسجد میں وہ یہ گوشت ہو گیا، چکن ہوگی، یہ پراپر مسجد میں سیل ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ حلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ ہر سٹی میں، چاہے وہ چھوٹا سٹی ہے چاہے وہ بڑا سٹی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے ریسٹورینٹس لازمی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے لیے ریسٹورینٹ لازمی بنے ہوئے ہیں کہ کوئی
ٹریول کر رہا ہے یا ایون وہاں پہ جو مسلمان چائنا کے رہ رہے ہیں وہ کھانا کھا سکیں اور وہ حلال ہونا چاہیے. پراپر سرٹیفائڈ حلال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ حلال ہے. پراپر چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے وہ سرٹیفائڈ حلال ہوتا ہے. اینڈ وہاں پہ وہ صرف مسلم, اس ریسٹورینٹ میں صرف مسلم ہی ورک کرتے ہیں. کوئی بھی مطلب کہ چائنیز رینڈم اس طرح کوئی ورکر بھی وہاں پہ نان مسلم نہیں ہوتا, سارے مسلمان ہی وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ادر دین دیٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ مسلم ان کے کھانے اور ان کے کلچر کے حساب سے, ان کی سٹیز کے حساب سے آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو فیمس ہے ہر سٹی میں وہ دو ہیں, ایک شنجان پیپل کے ریسٹورینٹ ہیں اور ایک لانجو پیپل کے ریسٹورینٹ ہیں. تو اس میں آپ کے پاس بہت ساری ورائٹی آ جاتی ہے. باربیکیوز ہو گئے, ٹھیک ہے, فرائیڈ ویجیز ہو گئی, فرائیڈ رائس ہو گئے, رائس نارمل ہو گئے, ٹھیک ہے, یا پھر نوڈلز وغیرہ ہو گئے. اس طرح کے آپ کو سارے طرح کے کھانے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ریسٹورینٹ پہ مل جاتے ہیں. اور یہ مسلمانوں کے ریسٹورینٹ, آئی ایم اگین ریپیٹنگ, کہ ہر سٹی میں ہے, چاہے وہ چھوٹا سٹی ہے چاہے وہ بڑا سٹی ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا سٹی ہے, مسلمانوں کے ریسٹورینٹ ہر سٹی میں اویلیبل ہیں. اینڈ یو کین فائنڈ دیم ایزیلی. آپ مطلب کہ آپ جگہ جگہ پہ, ایسا نہیں کہ ایک ریسٹورینٹ اویلیبل ہے, ایک سٹی میں تقریباً 5 سے 10 ریسٹورینٹس اویلیبل ہوں گے لانجو پیپل کے یا شنجیان پیپل کے, مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. تو یو کین فائنڈ دیم سو ایزلی. اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. ہم جب سے آئے ہیں الحمدللہ ہم حلال ہی کھانا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. باقی اگر میں بات کروں KFC, میکڈونلڈز اور دس دیٹ بلا بلا, وہ چیزیں یہاں پہ حلال نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ مسلمانوں کے انڈر نہیں ہے, وہ چائنیز ہی بیچتے ہیں. اور اگر ناؤ اٹ ڈیپینڈز آن یو کہ آپ کھانا چاہتے ہیں یا نہیں کھانا چاہتے, اٹ ڈیپینڈز آن پیپلز پرسنل چوائسیز. سو آئی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ, بٹ یا آپ کو پراپر حلال کھانا یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ خود بھی گروسری کر کے, ظاہر ہے ویجیز اور فروٹس میں تو کوئی حلال حرام والی بات نہیں ہوتی, وہ تو آپ جا کے خرید کے مارٹ سے یا سبزی منڈی سے کہیں سے بھی آپ لے کے آتے ہیں. جہاں تک آ جاتی ہے بات گوشت کی, چکن کی, وہ آپ ایزیلی جو ہے ادھر سے ماسک سے بائی کر سکتے ہیں, مسجد سے بائی کر سکتے ہیں مسلمانوں سے, اور آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کھانا, اور آپ مسلمانوں کے ریسٹورینٹس پہ بھی جا کے کھا سکتے ہیں. سو دیٹس آل اباؤٹ فوڈ. کیونکہ مجھے بہت سارے کوشچنز ایسے آ رہے تھے کہ آپ حلال کھانا کیسے ڈھونڈ رہی ہیں, یا حلال ایگزسٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. سو دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن آسکڈ فرام می, اور مجھے ایسا لگا کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ٹو ٹاک اباؤٹ. کیونکہ مجھے خود بھی اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی تھی جب میں اسٹارٹ میں آئی تھی کہ یہ حلال ہے نہیں ہے, یہ کیا ہے. ایون کہ مسلمانوں کے ریسٹورینٹ پہ جا کے بیٹھ کے کھاتے ہوئے بھی میں سوچتی تھی کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے. بٹ دیر آر سرٹیفکیٹس ان دیئر ریسٹورینٹس, پراپر سرٹیفکیٹس ہیں کہ یہ حلال کھانا ہے. سو ان چائنا آپ 2 نمبری نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ بیچ کچھ رہے ہیں بتا کچھ رہے ہیں. دس از ناٹ دا کیس ہیئر ان چائنا. سو یس, آپ کو بہت ایزیلی حلال کھانا مل سکتا ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اینڈ دا نیکسٹ کوشچن از کہ مسلمانوں کو وہاں پہ کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. ایز سچ میں جب سے یہاں پہ آئی ہوں مجھے کوئی بھی چیلنج فیس کرنے کو نہیں ملا. اگر آپ حجاب کی بات کریں, لائک حجابی جو گرلز ہیں, اگر آپ حجاب کی بات کریں تو یہاں پہ جو لانچو کے مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹوٹلی حجاب میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ٹوٹلی, آپ ان کے ریسٹورینٹس میں جائیں, ان سے باہر کہیں ملیں, ان کی گرلز, ان کی جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی حجاب میں ہوتی ہیں. تو دس از ناٹ دا کیس کہ چائنا کو حجاب سے کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. if someone is saying that, I will not agree with that thing, because ان کے اپنے ہی چائنیز ہی ہیں نا, وہ ہیں مسلمان ہیں, پر وہ حجاب میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ ریسنٹلی میری یونیورسٹی میں ایک لڑکی آئی ہے, شی از ٹوٹلی حجابی. تو آج تک اس کو یونیورسٹی نے یا باہر کسی نے یہ بولا نہیں ہے کہ تم نے حجاب کیوں پہنا ہے, تم اس کو اتارو اینڈ دس دیٹ بلا بلا. کوئی بھی ایسی ریسٹرکشنز آپ کو حجاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی, اگر دیکھیں, اگر ریلیجن سے ریلیٹڈ کوئی ریسٹرکشنز ہوتی تو پھر ہر سٹی میں مسجد کیوں ہوتی, پھر ہر سٹی میں مسلمانوں کے ریسٹورینٹس کیوں ہوتے, یا پھر یونیورسٹیز بھی یہاں تک کیوں سوچتی کہ یہ مسلمان ہے, اس کو مسلمان کے ساتھ ہی ہاسٹل میں رکھنا ہے. لائک اف سم گرل از کمنگ تو وہ اس کو مسلمان لڑکی کے ساتھ ہی ہاسٹل میں رکھیں گے. یہ یہاں پہ رول ہوتا ہے یونیورسٹیز کا کہ وہ کسی نان مسلم کے ساتھ اس کو نہیں رکھیں گے. سو اگر اتنا مطلب کہ ریسٹرکشنز ہوتی یا اتنے چیلنجز ہوتے مسلمانوں کے لیے, تو چائنا اتنی بڑی چیزوں کو کیوں سوچتا. مطلب کہ اٹس اے بگ کنٹری, وہ صرف یہ کیوں سوچتے کہ مسلمان آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. نو, دس از ناٹ اباؤٹ اونلی مسلمز. یہ ہمارے دماغ میں ایک چیز بن گئی ہے, مسلم. نو, دس از ناٹ اباؤٹ مسلمز. دے ریئلی ریسپیکٹ ریلیجنس, ٹھیک ہے. اور چائنا کے اندر جو چائنا ریکگنائز کرتا ہے جن ریلیجنس کو, ان میں اسلام ایک ریلیجن ہے. تو وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے, ہمیں ریسٹرکشنز کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ہاں,
آپ کسی بھی نان مسلم کنٹری میں آ کے مسلم کنٹری والی چیزوں کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ باہر جا کے اسلام کے نعرے لگا رہے ہیں, آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں. بیکاز اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک مسلمان کنٹری میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں, تو وہاں پہ مائنورٹیز جو ہیں ان کے فیسٹیولز یا ان کی چیزوں کو نہیں منایا جاتا, یا ان کی چیزوں کو ایسے مطلب کہ کھلے عام جیسے ہماری عیدیں ہوتی ہیں, نمازیں ہوتی ہیں, اذانیں ہوتی ہیں, ان کی چیزوں کو نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز دا میجورٹی از دا مسلم, اینڈ وہ کنٹری ہی مسلمانوں کی اسلام کی بیس پہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آ کے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ مسلمانوں والی چیزیں یا اسلام سے ریلیٹڈ آپ کھلے عام روڈز پہ جا کے کچھ ایسا کریں, بٹ نو, دیر آر نو ریسٹرکشنز اکارڈنگ ٹو کہ آپ یہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے, لڑکے جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے آتے ہیں مسجد میں, عیدوں کی نمازیں پڑھ کے آتے ہیں, اینڈ رینڈملی وہ جا کے نماز پڑھ کے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ریسٹرکشنز ہیں, بس یہ ہے کہ اذان نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ عیدیں ہوتی ہیں, عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں, آپ نارمل بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہاسٹل میں بھی نماز پڑھتے ہیں, آپ ہاسٹل میں تلاوت لگا رہے ہیں, کوئی بھی آپ کو ہاسٹل کا بندہ آ کے مینجمنٹ کا یہ نہیں کہے گا کہ اس کو بند کر دو, بٹ دے ڈو ریسپیکٹ کہ ہاں یار یہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے. ہمارا رمضان ہوتا ہے تو ہماری ایڈمنسٹریشن بھی اس چیز کو سوچتی ہے کہ یار رمضان ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں یا یہ فاسٹنگ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. So there are no restriction towards Muslim. It's been 3 years I'm here. تو مجھے ایسا کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ ایسی کوئی restrictions ہیں ہمیں. اینڈ میں نے بہت سے کمنٹس ایسے دیکھے یا میں نے ڈی ایمس دیکھے کہ ہمیں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں ہے. I have Quran in my home. میں اس کو پڑھتی بھی ہوں, میں نے اس کو ہاسٹل میں بھی رکھا ہوا تھا, میں اس کو پڑھتی بھی تھی, اینڈ everything was going on. اور آپ کی ٹائمنگس کلاسز کی ایسی ہیں کہ اس میں آپ ایزیلی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کو ہمیشہ دس از دا رول ان دا چائنا کہ آپ کو 12 سے 2 بجے بریک ہوتی ہے. چاہے آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, چاہے آپ کی کلاسز چل رہی ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ کو 12 سے 2 بریک ہوتی ہے, جو کہ ایک ظہر کا ٹائم ہوتا ہے. آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں, اینڈ آپ کو 5:30 سے 7 تک آپ فری ہوتے ہیں. مطلب 5:30 اور 7 کے درمیان میں جو گیپ آتا ہے وہ عصر اور مغرب کا آ جاتا ہے, تو آپ تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر 7 بجے آپ کی باقی کلاسز ہیں, اینڈ پھر عشاء. تو آئی تھنک دیٹ از آلسو سو کنوینئنٹ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, جسٹ لائک می, الحمدللہ. تو مجھے کبھی بھی ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشوز نہیں آئے ہیں, نہ نمازوں سے ریلیٹڈ, نہ قرآن سے ریلیٹڈ, نہ ہی کسی اور چیز سے ریلیٹڈ. میرا جب دل چاہتا ہے میں دوپٹہ بھی کر کے کلاسز چلی جاتی ہوں, باہر بھی چلی جاتی ہوں. جب نہیں موڈ ہوتا کچھ بھی ایسا تو وہ میں اپنے اللہ پاک ہدایت دے, لیکن میں اپنے اس کے موڈ کے مطابق, اپنی چوائس کے مطابق میں چیزیں کر رہی ہوتی ہوں. No one ever stopped me, no one ever said anything to me کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو, تم نے یہ کیوں کیا ہے, یہ اس کے خلاف ہے, یہ اس کے خلاف ہے. There is nothing like that. آپ کو کوئی ایسی restrictions نہیں ہیں. You can live freely as a Muslim here. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی restrictions ہیں یہاں پہ. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دا VPN تھنگ. ہاں جی, آپ کے یہاں پہ کوئی بھی سوشل پلیٹ فارمس جو ہیں جیسے کہ انسٹاگرام ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, اسنیپ چیٹ ہو گیا, اور بھی جو گوگل کے ایپس ہو گئے, یہ ساری چیزیں یہاں پہ بین ہیں. چائنا کی اپنی ایپس ہیں, بٹ فار یوزنگ دیم آپ VPNs یوز کر سکتے ہیں, لائک واٹس ایپ یوز کرنے کے لیے اور باقی سب پلیٹ فارمس یوز کرنے کے لیے. تو اس میں VPN ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فری والا یوز کر رہے ہیں, آپ پیڈ یوز کر رہے ہیں, آپ کتنا پے کر رہے ہیں. لائک اٹ ڈیپینڈز آن کہ جو اچھے VPNs ہیں آپ ان کے لیے آپ کو زیادہ پے کرنا پڑتا ہے, جو تھوڑے کم اچھے ہیں ان کے لیے کم پے کرنا پڑتا ہے, اور پھر فری VPNs آ جاتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈز آن دا VPN کہ آپ کون سا یوز کر رہے ہیں, اس حساب سے آپ کی اسپیڈ میٹر کرتی ہے. بٹ VPNs ورکس مور فاسٹر ود دا وائی فائی دین دا ڈیٹا نیٹورک. سو یا دیٹس آل. اور میں نے کافی سارے VPNs یوز کیے ہوئے ہیں, لائک فری بھی کیے ہوئے ہیں, اچھے بھی کیے ہوئے ہیں, بہت اچھے بھی کیے ہوئے ہیں. تو یا دیر از اے اسپیڈ لمٹ کہ آپ اس حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا پے کیا, اس حساب سے آپ کو آپ کی اسپیڈ لمٹ پتہ چلتی ہے کہ وہ اچھی ہے, بری ہے, یا کتنی ہے. سو یا دیٹس آل اباؤٹ VPN. اور آئی تھنک آئی ہیو آنسرڈ آلموسٹ آل دا کوشچنس. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی کوشچنس ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا, انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر دیم ٹو. اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی انفارمیشن چائنا سے ریلیٹڈ چاہیے تو لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن, and I will try to answer all of the things you people have concerns about or you people have questions about. And that's all about me and China. Thank you so much. Allah Hafiz.